ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سر میں شبیر احمد بول رہا ہوں جدہ سے. شبیر صاحب جدہ سے. جی شبیر صاحب فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شبیر نہیں سر، سفیر. سفیر. سفیر جی ہاں جی. اوکے. میں ہم لوگ جاتے ہیں، جب مکہ جاتے ہیں تو وہاں پہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور عمرے کے وقت اگر جماعت ہو رہی ہوتی ہے جمعے کی، اور جمعے سے پہلے خطبہ جو ہوتا ہے تو لوگ سارے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں ویڈیو بناتے ہیں، گھروں میں باتیں کرتے ہیں، اور جو بندے بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. میری آپ کے پاس سے یہ التماس ہے سب بھائیوں سے، آپ سے یہ میری آواز ہم ان تک پہنچائیں کہ بھائی میں بہرحال یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، لیکن آپ کی آواز کیوں کلیئر نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کس علاقے میں کہاں رہتے ہیں بھائی؟ جدہ میں بلکہ اوپر میں چھت پہ آیا ہوا ہوں. اچھا، تو بہرحال اس کے باوجود بھی، اور کیا کرتے ہیں آپ؟ کس کمپنی میں ہیں؟ کہاں سے تعلق ہے؟ سر جی ڈی سی میں ہوں، یہاں پہ ایئر فورس سے میرا تعلق ہے. ایئر فورس. اوکے. ایئر فورس کے ساتھ، سعودی ایئر فورس کے ساتھ ہیں آپ؟ اوکے. آپ پاکستان سے آئے ہیں کیا یہاں پر؟ ایئر فورس میں تعلق ہے آپ کا؟ اوکے پاکستان سے ہوں. اوکے اوکے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور آپ کے قیام کو اللہ رب العالمین تحفظ بھرا، امن بھرا، اور آپ کے لیے توحید کی نعمتوں کو سمیٹنے کا یہ سبب بنے. دیکھیے، آپ کی جو شکایت ہے نا، یہ عام طور پر حرم میں ہر آدمی اس سے شکایت کرتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد عبادت پر توجہ کم دی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ تو میری خالہ سے بات کر دیجئے، وہ تو خالہ کی آواز سنوانے کے لیے بیت اللہ میں فون لگا دیتے ہیں، جیسے ایک ایسے رب کے ساتھ عبادت کر رہے ہوں جو خالہ کی نہ سنتا ہو، صرف بیت اللہ میں لوگوں کی سنتا ہو. تو یہ بہرحال غلطی ہے لوگوں کی، اور حکومت کئی مرتبہ، شیخ عبد الرحمن سدیس نے، جو مختلف علماء ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو روکا جائے اور اپنی عبادات پر توجہ دی جائے، لیکن لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اب کس طریقے سے ان کو سمجھایا جائے؟ یہ بہرحال ایک اچھا موقع ہے کہ آپ نے جرت کی اور اپنے پیغام کو ریکارڈ کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کری ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کے اس پیغام کو انشاءاللہ نشر کیا جائے گا. یہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. یہاں پر ہمیں بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں، بہت اچھے گائیڈ کرتے ہیں آپ. بڑے زبردست قسم کے جو ہمارے یہاں کنفیوژن ہوتی ہے جو وہ دور ہو جاتی ہے، خصوصی طور پہ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو چیزیں مذہبی لحاظ سے. وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو بہت فرقے بہت ہیں، صحیح بات. طرح کی کوئی بریلوی ہے، کوئی جو بندی ہے، کوئی کیسے، لیکن اللہ نے تو فرقوں سے منع کیا ہے. جی، لیکن ہم لوگ فرقے بنا رہے ہیں، دراصل بنا رہے ہیں کہ جی ہم فرقے میں بدلیں. بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس پلیٹ فارم کو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنائے، ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، اور آپ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا. اور جدہ میں ہیں تو کبھی ملاقات کیجئے، کوشش کریں گے کہ آپ کی زیارت ہو جائے. انشاءاللہ ضرور آپ سے ملیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے دعا کریں اور میں بھی دعا کروں. بہت شکریہ کال کرنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، یہ بھائی ہیں ہمارے، ان سے گفتگو ہوئی تھی. اور یہ جو سلسلہ ہے دراصل ویڈیوگرافی کا، بہرحال کچھ تو ضرورت کے تحت بناتے ہیں اور کچھ بدعقیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بدعقیدگی یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ ریاکاری سے بچیں، اور اللہ کی عبادت کے لیے اب وہ جو کیا ہو رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ تو ہوتا ہے کہ یہ
لاؤ وہ اس پہ ویڈیو پہ ایسے دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہاں دوسری سامنے جو عورت بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ ایسے عجیب و غریب بال کھول کے اور سنگار کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے سب کو کہ میں بتا نہیں سکتا، بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں، انڈیا پاکستان کی جو عورتیں آتی ہیں نا، وہ بغیر دوپٹے کے ایسے سفید لباس پہن کر گھومتی ہیں جیسے کہ مارکیٹ میں گھوم رہی ہوں۔ اللہ ان بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔